اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کچھ کسی قسم کا حملہ کریں گے، پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا۔ Make no mistake, PF when responds to irresponsible act, we may not always exercise restraint. بھارت کی ایئر فورس جو ہے وہ پاکستان سے تقریباً 3 گنا زیادہ بڑی ہے۔ چیف آف ایئر اسٹاف ایئر مارشل مجاہد کی باتیں سن رہا تھا اور میں ان کی باڈی لینگویج دیکھ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا یہ اس ایئر فورس کے کمانڈر ہیں جو دوسری ایئر فورس سے 3 گنا بڑی ہو۔ چودہ فروری 2019 کو پلوامہ میں ہوئے خودکش حملے میں بھارتی سی آر پی ایف کے 40 جوان مارے گئے۔ دھماکے کے فوراً بعد ہی ہندوستانی میڈیا نے ایک نفرت انگیز بیانیہ اپنایا جس میں بنا کچھ سوچے سمجھے پاکستان کو اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا۔ نام نہاد وطن پرستی کی آڑ میں سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک شدت پسندانہ سوچ بھارتی عوام میں پھیلائی گئی، جس کے پیش نظر ہندوستان کا اگلا قدم تھا پاکستان سے صرف بدلہ۔ ہندوستان میں الیکٹرانک میڈیا نے اپنی صحافتی اقدار کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک ایسا پروپیگنڈا شروع کیا جس نے 2 جوہری ریاستوں کو نیوکلیئر جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ میں آج ہندوستان کی گورنمنٹ کو آفر کر رہا ہوں، کسی قسم کی آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں اس انسیڈنٹ میں کہ کوئی پاکستانی اس میں ملوث تھا، ہم تیار ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے کہ پاکستانی انوالوڈ ہے، وہ ہمیں دے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں گے۔ لیکن بھارتی حکومت پاکستان پر چڑھائی کا منصوبہ بنانے لگی۔ 26 فروری 2019 وہ تاریخ ہے جب دشمن کے جہازوں نے رات کی تاریکی کا سہارا لیتے ہوئے پاکستانی فضائی سرحدوں کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی۔ دشمن کا ارادہ بھانپتے ہوئے پاک فضائیہ کے شاہین پاکستان کی جانب پیش قدمی کرتی بھارتی جہازوں کی فارمیشن پہ چھپتے۔ دشمن کے جہازوں نے جیسے ہی ریڈار وارننگ سسٹم کا طبل بجایا تو بھارتی جیٹس بوکھلاہٹ میں اپنے پے لوڈ گرا کر الٹے پاؤں دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ جو پاکستان پر حملہ کرنے کی نیت سے آئے تھے، صرف 4 درخت اور ایک کوے کو نشانہ بنانے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ اس اٹیک میں جو واحد کیجویلٹی ہے، اگر کوئی موت واقع ہوئی ہے تو وہ اس کوے کی موت واقع ہوئی ہے۔ ہندوستان کی اس بزدلانہ جارحیت کے پیش نظر حکومت پاکستان نے ملکی سالمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے افواج پاکستان کو اپنے لاحہ عمل کے تحت بھرپور جواب دینے کا حکم جاری کیا۔ The response will come at the point and time of our choosing. اگلے ہی روز 27 فروری 2019 کی صبح دن کے اجالے میں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے 6 محفوظ ترین عسکری ٹھکانوں کو نشانے پہ رکھا، مگر ملکی اعلیٰ قیادت کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے حملے سے عین پہلو اپنے اسمارٹ ویپنز کا رخ غیر آباد علاقے کی طرف موڑ کر دشمن کو باور کرایا کہ پاک فضائیہ نہ صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتی ہے بلکہ دشمن کے ہر ٹھکانے پر گہری نگاہ بھی رکھتی ہے۔ پاک فضائیہ کے سرپرائز نے بھارتی ایئر ڈیفنس میں کھلبلی مچا دی اور انہوں نے اپنے لڑاکا طیاروں کو پاک فضائیہ کے طیاروں پر جوابی وار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دن ونگ کمانڈر نعمان علی خان اور اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی کے نام کر رکھا تھا، جنہوں نے MiG 21 اور سو 30 کو بالترتیب نپی تلی جانچ اور فائرنگ پیرامیٹرز کے عین مطابق نشانہ بنایا۔ پہلے سو 30 اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی کے جہاز سے نکلنے والے میزائل کا نشانہ بنا، جس کا ملبہ بھارتی حدود میں گیا۔ اس طیاروں کو ڈھونڈتے ہوئے ہندوستانی Mi-17 ہیلی کاپٹر اپنی ہی ایئر ڈیفنس کی بدحواسی کی بدولت داغے گئے اسرائیلی ساختہ اسپائڈر میزائل کا نشانہ بن گیا،
جس میں ان کے 6 فوجی اپنے ہی ایئر ڈیفنس کی نااہلی کی بدولت جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس واقعے کے بعد MiG 21 طیاروں کی ایک فارمیشن ونگ کمانڈر ابھی نندن کی قیادت میں ہوا میں بلند ہوئی۔ یہ فارمیشن فضا میں بلند ہونے کے بعد سے ہی بوکھلاہٹ کا شکار رہی اور کچھ ہی دیر میں بکھر گئی۔ ونگ کمانڈر ابھی نندن اسی کشمکش میں پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہو گئے اور چشم زدن میں نعمان علی خان کے طیارے سے نکلنے والے میزائل نے ابھی نندن کے جہاز کے پرخچے اڑا دیے۔ تباہ شدہ MiG 21 اور اس میں سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے والے ابھی نندن پاکستانی حدود میں آن گئے اور چند دنوں کی مہمان نوازی کے بعد حکومت پاکستان نے اپنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی پائلٹ کو رہا کر دیا۔ اس فضائی معرکے میں پاک فضائیہ کے مختلف اسکواڈرنز کے کئی جہازوں نے حصہ لیا۔ اس مختصر فضائی معرکے میں پوری دنیا نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور فنی برتری کا بھرپور مظاہرہ دیکھا اور پاک فضائیہ نے دشمن کی سوچ پر ایک ایسی چھاپ چھوڑ دی جو اس کی آنے والی نسلیں رہتی دنیا تک یاد رکھیں۔